إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار نال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے میں تو احباب دے سامنے کلام مقدس دی اللہ دے قرآن دی ایک بات ہے اللہ نے او ایمان والے ہو ایمان لے کے آؤ مفسرین دے ہاں یا ایھا الذین آمنوا آمنو
بہت ساریاں تفاسیر نے، لیکن میں گل سمجھان لی ایک بات عرض کرنا چاہنا وا کہ کوئی بندہ قرآن نو سمجھ کے پڑھ دس. عام پڑھن دا تو بہت سارا رواج ہے، بطور برکت اسی تلاوت کرنے، سمجھ کے پڑھنے والے بہت کم لوگ. جدوں اس مقام مقدس تے آیا نا، وہ بندہ رک گیا کہ ایک ہی اللہ دا ایمان والے ہو ایمان لے کے آؤ. جڑے پہلے ایمان والے نے وہ پھر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، انہیں کہا بھی چلو کسی عالم نو پوچھاں گے بھی یہ کی مطلب ہو سکتا ہے، کسی صاحب علم تو سوال کران گے. اجو انہاں سوچاں دے اندر نا تانا بانا بن رہا سی، تو ان دا بچہ سین چ کھیڑ رہا سی، تو بڑی عجیب و غریب حرکات و سکنات کر رہے سی. اندر دادے نے آکھا بندے دا پتر بان ہے. جدوں انہیں انج آکھا نا تو انہیں کان چکے، یہ آندا بھی ہے تے بندے دا پتر ہی ہے، تے میرا ابا انہوں پھر آتا بندے دا پتر بان. آخر وجہ کیا ہے؟ جدوں انہیں غور کی تو آندا مطلب اے وے کہ جڑیاں حرکتاں کر رہے ہیں بندے دے پتراں والیاں نے، انساناں والیاں نے. انہیں صحت تے غور کیتا کہ جڑی اللہ نے گل آکھی نا ایمان والے ہو ایمان لے آؤ، کہ ایمان والیاں نو اللہ نے تاں کیا ہے کہ جڑیاں حرکات و سکنات نے جو ایک مسلمان دیاں ہونیاں چاہیے وہ ساڈیاں نہیں. کہن نو تے اسی سارے ہی مسلمان ہیں، جن کلمہ گو، ہر فرد و بشر سرکار مدینہ دا غلام ہے، نبی پاک دا چاہنے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے. لیکن جویں دا مسلمان کیا اللہ نو مطلوب ہے اسی انج دے ہی مسلمان ہاں؟ ذرا غور کرنا. مسلمان کون ہوندا ہے؟ نبی پاک کہندے نے کہ من اقل طیبا، جو بندہ حلال کھائے مسلمان ہے. وعمل فی سنت، جن دی زندگی سنت دے مطابق ہے مسلمان ہے. مسلمان کون ہے؟ آمن الناس بوائکہم، جدے کولو دوسرے مسلمان محفوظ نے، کوئی اذیت تکلیف نہیں دیندا، مسلمان ہے. بری من الکبر، تکبر تو پاک ہے، مسلمان ہے. والغلول، دھوکا تے فراڈ نہیں کردا، بندہ مسلمان ہے. نبی پاک نو سوال کیتا نا کہ ای المومنین افضل، سارے مومنہ چو افضل کون ہے؟ سرکار آندے نے احسنہم خلقا، جدا اخلاق سب تو اچھا ہے، مسلمان ہے. نبی مکرم نے دوسرا سوال کیتا ہے فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ، مومنہ چو دانشور دنا کون ہے؟ تو سرکار مدینہ نے اکثرہم للموت ذکرا، سچا مسلمان ہمیشہ موت نو یاد رکھ دے. مسلمان کون ہے؟ نبی پاک نو صحابی نے سوال کیتا، سرکار نے لا تغضب ولقل جنہ، جڑا اپنے غصے تے کنٹرول رکھ دے مسلمان ہے. اور مقام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جدی زبان دی اذیت تو لوگ پاک نے، مسلمان ہے. ہاتھ نال تکلیف نہیں دیندا، مسلمان ہے. بھائی مسلمان کون ہے؟ لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، نبی پاک نے فرمایا غصہ بھی آ جائے، دل دے اندر کفر نہیں رکھتا، مسلمان ہے. لیکن اسی کیویں دے مسلمان ہیں؟ اسی تو بہت بدل گئے. جڑے قرآن دے اندر ذکر ہے کہ مسلمان انج دے خرے کتھے رہندے نے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمان انج دے پتہ نہیں وہ کتھے رہندے نے. اسی تو بس لیبل لایا مسلمانی دا، ساڈے تے لیبل چسپاں ہے، ساڈے چ تو بڑی تبدیلی آ گئی. مسلمان مسلمان ہی نہ رہے. اج کل دے مسلمان دی تعریف کیا ہے؟ یہ تو حدیث آکھ دی ہے نا. اج کل دے مسلمان دی تعریف کیا ہے؟ بدماشی چگے مسلمان ہے، چوٹی دا زانی وہ مسلمان ہے، شرابی ہے مسلمان ہے، ینگ مین ہے شیشہ پی رہا ہے مسلمان ہے، آہستہ دل دادا ہے مسلمان ہے، شراب پین والا مسلمان ہے. وہ تو حدیث سے لکھنا لَيَقُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامًا يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ،
بھائی موسیقی دے قریب نہ جائے تو مسلمان ہے، حرام دے قریب نہ جائے تو مسلمان ہے۔ آج کل جتنے بھی یہ کام کرو مسلمان ہے، کیوں؟ ذرا غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، اللہ دے نبی آندے نے آج صحیح بخاری دے اندر آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ذرا سماعت فرما لینا۔ وَأَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمنہ دے لال نے فرمایا ہے، انما الناس کالابل المئا لا تقادوا تجد فیہا راحلا۔ سرکار مدینہ نے انہیں لوگ بدلنگے، انہیاں تبدیلیاں آنگیاں، ہونگے تے میرا نام لین والے، ہونگے تے میرا کلمہ بن والے، ہونگے تے مینوں منن والے میرے امتی ہونگے۔ سرکاران نے گنتی کرو تے مک دے نہیں، گنتی کرو تے سمار نہیں ہوندے، پر کل ابل المئا۔ سرکار مدینہ نے جویں 100 اٹھاں دا ایڑ ہووے تے ایک بھی سواری دے قابل نہ ہووے۔ نبی پاک نے ہونگے تے بہت سارے، پر جویں اللہ تو دے رسول مطلوب نے مسلمان لبیاں بھی نہیں لبے۔ کل ابل المئا، ہون تے اسی سارے کل ابل المئا ہی ہیں نا۔ کتنا کو پکا مسلمان ہے؟ ساڑھے اندر کی جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، چگلی نہیں ہے، ہیرا پھیری نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے۔ کوئی تاجر ہے، کوئی بھی کسی سیٹ دے بیٹھا ہے، کوئی چیز فروخت کرتا ہے، کیا مکسنگ نہیں ہے، کیا دھوکہ نہیں ہے؟ من غش فلیس منا، صرف حدیث دو تالے دی فٹ ہوندی کہ ملاوٹ کرے تے ساڑھے جو نہیں، سارے ہی کر دینے۔ بس نیک ہوئی ہے نا جدہ ہاتھ نہیں پہنچیا، ورنہ معافی تو کوئی بھی نہیں دے گا نا، سارے ہی مسلمان نے۔ تو پھر یہ بات تے غور کرو کہ کمزوری کتھے وے، کمی کتھے وے۔ لائٹ ہے نا، لائٹ اگر تسی بٹن نپیا تو لائٹ آن نہیں ہوئی تو تسی دیکھو گے کہ تو سرکٹ شارٹ ہے۔ اگر لائٹ روشن نہیں ہو رہی، کیا بلب فیوز ہے یا کوئی تار سڑی ہے؟ تو بھائی اوریجن تلاش کرو نا کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیتا ہے، کچھ سال لگے نے پوری دنیا ہی بدل گئی، اور سانو کتنے سال ہو گئے کئی بندے نے زندگیاں کھپا دیتیاں پر مسلمان ہی نہ بڑھیا۔ عجیب بات ہے نا۔ تو بڑا غور کرو نا، پھر خرابی کتھے ہے، ذرا غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دے اندر، صحیح مسلم دے اندر، مسند احمد دے اندر، دارمی دے اندر، ذرا توجہ کرنا۔ وَأَنْ أَبِي سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دا پروانہ، سرکار دا دیوانہ حضرت ابو سعید آنے نے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، خرابی کتے ہوئے گی، ریزن کتے پیدا ہوئے گی، سرکٹ کتے ساٹھ ہوئے گا۔ سرکار مدینہ نے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ سرکار مدینہ نے کہ جناب خرابی ادو پیدا ہوئے گی، امتی تے میرے ہونگے، طریقے غیراں دے اختیار کر لین گے، چاہن والے تے میرے ہونگے تے اتباع
اتباع غیراں دی کرنگے، پیروری غیراں دی کرنگے۔ اللہ دے نبی آندے نے اونی تے میری اتباع نہیں، شبرن بی شبر زراعن بی زراع۔ نبی پاک آندے نے جویں گٹ گٹ دے برابر ہے، ہاتھ ہاتھ دے برابر ہے۔ نبی پاک آندے نے ذرا بھی فرق نہیں۔ جدوں غیراں کافراں یہودیاں عیسائیاں تے کھتریاں دے پیچھے چلن گے خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی شبرن بی شبر ذراعن بی ذراع۔ تے سرکار دی کتنے کو اتباع ہے اور سرکار دے کتنے غلام دیوانے؟ کیا سڑی بود و باس اپنی ہے، معاشیات اپنی ہے، رہن سہن اپنا ہے، تہذیب اپنی ہے، ثقافت اپنی ہے، معاملات اپنے نے، کوئی چیز اپنی تے پیش کرو، سب کچھ تے غیرہ تھا ہی ہے۔ شبرن بے شبر ذراعن بی ذراع۔ تو پھر خرابی پیدا ہوئی نا، کیڑا مسلمان ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جی میں گٹھ گٹھ دے برابر ہے۔ چاہے کوئی ایونٹ دیکھ لو، اے 14 اگست ہی آ رہے ہیں تو 14 اگست کر لے نا، تے سرکار دے منن والے نے، نبی پاک دے چاہنے والے نے، آزادی ملنا بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک نے بھی تے آزادی ملی ہے نا، فقط مکہ آزاد نہیں ہویا، مکہ آزاد ہویا ہے۔ حدیث آندھی کہ سرکار جدو مکے چ انٹر ہوئے نے علیہ امامت السودا، نبی پاک نے کالا امامہ رکھے، مکے چ انٹر ہوئے نے، کوئی خون ریزی نہیں ہے، کوئی قتل و غارت نہیں ہے، کوئی ہلہ غلہ نہیں ہے، مکہ آزاد ہویا۔ شابت ذہن چ بڑا کچھ، پر امام کائنات نے کی کیتا ہے؟ مکہ فتح ہویا ہے تو نبی پاک نے 8 نفل پڑھے نے۔ کنے نفل پڑھے نے؟ ام ہانی دے گھر جا کے وضو کیتا ہے، غسل کیتا ہے، کنے نفل پڑھے نے؟ تو تسی کل کنے پڑھو گے دسو نا ذرا۔ تو پھر اپنی چیز تہاڈی کی ہے؟ تسی اپنے بچیاں نو کنا سمجھاؤ گے؟ تو جے تہاڈی تہذیب بھی ادھر والی ہے، ثقافت بھی ادھر والی ہے، خوشی منان دا طریقہ بھی ہوئے، تو پھر وہ جڑیاں ساڑیاں ماواں بہناں دی عزتاں لٹیاں سی، کدے تو لٹوائیاں سی؟ بزرگ کدے تو مروائے سی؟ جوان بیٹیاں انہاں دے گھراں دے اندر غیر مسلم بچے پیدا کیتے کیوں کیتے نے؟ کم سے کم انہاں دی شہادتاں نو تو ویکھو نا، پھر تسی اوتھے ہی رہنا سی۔ سارا کچھ تو ادھر والا ہی کر دیو، کوئی اپنی چیز پیش کرو نا۔ بھی اسی تے اتھے آ کے اسلام نافذ کیتے، قانون نافذ ہویا۔ دسو نا او جڑے لاشے تڑپے انہاں دا کیا فائدہ ہویا ہے؟ او ماواں بہناں دی عزتاں تار تار ہوئیاں، کیا ہویا؟ جو کچھ اتھے ہوندا وہ کچھ اتھے ہوندا، فرق کیا ہے؟ تے پھر بھا جی کٹھے ہی رہنا سی، نہیں سی نا وکھرے ہونا۔ انہاں غریباں دا کی قصور ہے جنہاں دیاں جاناں گئیاں، عزتاں گئیاں، عصمتاں گئیاں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، حدیث ہے مسند احمد دی، ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ ایک دن سرکار مدینہ نکلے نے، خرجنا رسول اللہ، آنا میں سرکار مدینہ نو میں کیا ہے صدقے والے باغ چے نبی پاک انٹر ہو گئے نے۔ فاستقبل القبلہ، نبی پاک نے قبلے دی طرف منہ کر لیا میں، خر ساجدن، امام کائنات نے سجدہ کیتا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیتا، اطال السجود، اللہ دے نبی دا پروانہ دا اینا لمبا سجدہ، اینا لمبا سجدہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ سرکار دی روح پرواز کر گئی ہے۔ فرفع راسہ، نبی پاک نے اپنا سر سجدے تو چکے ہیں، تے نبی پاک نے جاءنی جبرائیل فبشرنی، وہاں نے سرکار اسی طرح نہیں ہو گئے تھا بھی بنیا کی ہے؟ اطال السجود، ایڈا لمبا سجدہ، اتنا لمبا، اسی تو کہا روح پرواز ہو گئی ہے۔ سرکار نے میرے کو جبریل آیا ہے، فبشرنی، انہیں میں نے خوشخبری دیتی ہے۔ امام کائنات
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیوا دی میں بات کر رہے ہیں کہ پھر خرابی کتے ہیں، ریزن کتے ہیں اور سرکٹ کتوں ساتھ دیتا ہے. نبی پاک نے انما الناس کالابل المئہ، میرے نبی پاک نو خوشی پہنچی اتنا لمبا سجدہ کہ صحابہ گمان کر دینے کہ سرکار دی روح پرواز ہو گئی. اور تسی کلمہ پڑھنے والے خوشی کرتے ہو تو دسو کتنے غلط اقدام اٹھان دے ہو. توڑے بچے خوشی کرنے اور طریقہ ہے، اس تو بڑا خوشی کرے تو اور طریقہ ہے. جڑا تھوڑا جا بورا پیسے والا شراب گھٹ گھٹ پی چلے جائے تو بھی آدھا کہ یہ بھی کوئی خوشی دا طریقہ ہے. فبشرنی، نبی پاک نے بھی خوشی میں دی. اتھے 8 نفل بڑے نے، اتھے سجدہ لمبا کیتے. تو تسی دسو نا کہ تسی سرکار دے منن والے مسلمان ہو، کیڑی چیز ہے نبی پاک والی دسو. اگر غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے رب کائنات نے میسج دے کے کلے ہے جبریل امینو کہ سونیا من صلی علیک صلیت علیہ، کہ رب کائنات نے اناؤنسمنٹ کیتی ہے، اعلان کیتا ہے کہ سونیا جڑا تہاڈے تے درود پڑے گا میں اندے تے رحمتاں دا میਂਹ پا دیواں گا. سرکار مدینہ نو آدھے نے من سلمت علیک سلمت علیہ، من سلم علیک سلمت علیہ. سونیا جڑا تہاڈے تے سلامتی بھیجے گا تے میں رب دے تے سلامتی بھیجاں گا. نبی پاک نے جدوں ایک خوشخبری مینوں ملی ہے تے میں محمد نے خوشی دے اندر اللہ دی تعریف کیتی ہے تے ایڈا لمبا سجدہ فرما دیتا. قرآن میں ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك. اللہ نے میرے نبی وہ فتح ملی ہے تو اللہ دی تعریف کرو، اللہ دی تعریف بیان کرو. اور تسی پاکستانی مسلمان اور تو انو اللہ نے ملک عطا کیتا ہے، آزادی عطا کیتی ہے، تو آزادی دا کیا شکرانہ اے ہے؟ توتی واجے وجانا کیا آزادی دا شکرانہ ہے؟ ہلڑ بازی کرنا کیا آزادی دا شکرانہ ہے؟ مسلمان نو تنگ کرنا کیا یہ آزادی دا شکرانہ ہے؟ عجیب مسلمان. تو پھر جڑے صحابہ دے دور چیسی لبو نا جتھے چیز بھی فروخت ہوں دی ہے، اے غلط چیز اندہ آ ریٹ ہے، اے صحیح چیز اندہ آ ریٹ ہے. ایسے آنے نے غلط بھی اسے ریٹ تے بھی کجائے تو کہ بڑے پکے مسلمان نے نا. اگر غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے، سرکار مدینہ نے دسے آوے کہ مسلمانہ دی تبدیلی دی وجہ یہ ہوئے گی سرکاران نے میری اتباع نو چھڑ کے عیسائیاں دے پیچھے لگ جان گے، یہودیاں دے پیچھے لگ جان گے، غیر مسلمان دے پیچھے لگ جان گے اور برابر چل رہے ہون گے. اور تاہتے سرکار مدینہ نے صحیح بخاری سے فرمایا وے المرداس الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات دا پروانہ دے کہ سرکار نے فرمایا یذہب الصالحون الاول فالاول. سرکار مدینہ دے نیک بندے جلدی جلدی دنیا چھڑ جان گے. وَيَبْقَى حَفَالَةٌ كَحَفَالَةِ السَّيْرِ وَالتَّمَرِ لَا يُبَالِهِمُ اللَّهُ بَالَةً. سرکار مدینہ نے جڑے باقی بچن گے پھوک رہ جائے گا جویں کھجور دا جوس کٹو تے باقی پھوک رہ جاندے. اے مسلمانہ دا جوس نکل کے نا پھوک ہے اوڑا جوس ہے اگے چلا گیا، پیچھے پھوک رہ گیا. بس چاچ دے مسلمان گئے، صحابہ دا دور گیا، تابعین دا دور گیا، تبا تابعین دا گیا، ائمہ دین دا گیا، امام بخاری دا دور گیا، امام مسلم دا گیا، امام ابو داؤد دا گیا، ابن ماجہ، دارمی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی دا دور گیا اور پیچھے پھوک باوادو جنا. پھر مسلمان دی نشانی پتہ کہیں پتہ کی کر دینے
نمازی بہت اچھا ہے، دوسرے نمبر تو 2 نمبر کام بھی بڑا اچھا کرتا ہے. ہر کام دے اندر سپیشلائزیشن ہے نا. مثلا کوئی ڈاکٹر ہے وہ جی جگر سپیشلسٹ، کوئی ڈاکٹر ہے وہ کڈنی سپیشلسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ نیورو سرجن ہے، دماغ دا سپیشلسٹ ہے. یہ بھی سپیشلسٹ نے، کیونکہ جڑا دماغ دا سپیشلسٹ ہے نا تواڈے جگر دا علاج نہیں کرے گا، تو جڑا جگر دا سپیشلسٹ ہے وہ کڈنی دا نہیں کرے گا. انہیں کہنا بھائی کڈنی والے کول جاؤ. یہ بھی سپیشلسٹ ہے. یہ نماز دا سپیشلسٹ ہے. دوجے کام ٹھیک نہیں کر سکتا نا، دوجے کام جو 2 نمبری بھی کر سکتا، مسلمان ہے، کسی نے دھوکہ بھی دے سکتا ہے، منافقت بھی کر سکتا ہے، فراڈ بھی کر سکتا ہے، دجل بھی کر سکتا ہے. کیا یہ مسلمان دی تعریف ہے؟ کیوں؟ سرکار نے یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ گئے پیچھے پھوک رہ گئے. اور وہ دی وجہ سرکار مدینہ نے لا یبالیہم اللہ بالتن، اور رب آندا اے ہو جے نکمیاں دی سانو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ذلت سے جاندے نے، پستی سے جاندے نے، رسوائی سے جاندے نے. پوری کائنات کے اندر تذلیل ہے تو مسلمان دی، اور زود و کوب ہے تو مسلمان، تشدد ہے تو مسلمان، ظلم و ستم مسلمان. کیوں؟ اللہ نے لا یبالیہم اللہ بالتن. جدو اتنے بدل گئے پھر سانو انہاں دی پرواہ نہیں. اللہ نے تانوں ساڈی پرواہ نہیں تے سانو پھر تہاڈی پرواہ نہیں. اللہ نے تہاڈے رنگے بے نمازاں نوں میں کی کراں دسو؟ میرا نام لیندے تانوں زانیاں نوں میں کی کراں دسو؟ او تہاڈے رنگے شرابیاں نوں میں کی کراں دسو؟ لا یبالیہم اللہ بالا. اللہ دا یہو جے بندیاں دی سانوں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں ایک دوجے دی نظر چ اسی بہت اچھے. کیوں؟ میں تانوں کہنا حاجی صاحب، تسی مینوں کہنا ماشاءاللہ حاجی صاحب. ایک دوجے دی نظر چ تسی تقوی والے ہو گئے. کیونکہ مینوں حاجی کہہ رہے ہیں، کوئی مینوں کہے گا مولانا صاحب، وہ گو مولوی تو میں کہاں گا علامہ صاحب، میں انہوں 1 ڈگری اور دے دیاں گا. جو مینوں کہے گا مقرر شیری بیان، میں کہاں گا خطیب العرب والا جم. ان دی پوچھل کانڈ تے ہی رکھی جائے. عجیب ماحول ہے. کیا تسی مسلمان نہیں ہو سکتے؟ جی میں اللہ نے مطلوب ہوئے تے بن نہیں سکتے. رکاوٹ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ذرا توجہ کرنا، میں دسنا اے ترمذی دی حدیث ہے، ذرا توجہ فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ. حضرت علی آنے نے ایک دن میں سرکار مدینہ دی خدمت اقدس کے اندر تشریف فرماواں، اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے نے. آدھنے بیٹھے آں اتھو مصعب بن عمیر گزرے نے، اور مصعب بن عمیر بڑے ٹاپ دے کاری سی. انہاں دا قرآن سن کر کے اسید بن حضیر ورگے مسلمان ہوئے سن. ایڈا سونا قرآن پڑھ دے نے، ایڈا سونا قرآن پڑھ دے نے. اور اے نبی دا پروانہ او مصعب بن عمیر جدو گلیاں چو گزردا سی، خشبو دے ہلے آ رہے ہوندے سی، اور گلیاں بھی دستیاں سن کہ مصعب بن عمیر گزرے آئے. اور آج بھی او مصعب بن عمیر گزرے آئے. جدو دی دین دی سمجھ آئی ہے، اسلام دی سمجھ آئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پائے نے، تے میرے محبوب سرکار مدینہ دی نظر پئی ہے، تے میرے نبی دے آنسو ٹپ ٹپ ڈگن لگ پینے. سرکار مدینہ دنے اوہی مصعب بن عمیر جدا لباس بھی سہانا ہوندا سی، تے جدوں دا اسلام دا دیوانہ بنیا ہے، درویش ہی ہو گیا ہے. پاجی جنہاں نے اسلام دی چاشنی مل دی نا، ساری دنیا بیکار ہے انہاں دے سامنے. تسی اپنے آپ سے اچھے ہوو گے بھائی. کسی کو دولت زیادہ ہوئے گی، کسی کو عزت زیادہ ہوئے گی، کیونکہ دور ہی ایسا ہے. عبد الدرہم عبد الدینار، پیسے دے بندے، روپیے دے بندے. اس دور دے اندر نا لوگ ایک ایسا کامن بت ہے، سارے پیسے دے پجاری نے،
ہر بندہ اس بت نو دیہڑی چ کھڑے کنے سجدے کرتا ہے. اور رب کائنات نے پھر فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اللہ نے میرے محبوب کیا تو اس بندے نو نہیں ویکھیا جنہیں سانو رب نہیں منیا بلکہ اپنی خواہش نو رب منیا ہے, اپنے نفس نو رب منیا ہے, اپنی چدراہٹ نو رب منیا ہے, اپنے پیسے نو رب منیا ہے, اپنے آپ نو پھندا کہ میں بڑا کچھ ہاں. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, نماز پڑھتا ہے, دل دے اندر حسد دا بت ہے, کینے دا بت ہے, بغض دا بت ہے, کفر دا بت ہے, انات دا بت ہے, اور سبحان ربی الاعلیٰ دی صدا بلند کردہ اللہ دا سر چک اور اپنے دل میں نہ بتاں تو پاک کر کیا. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اللہ دا تو میرا بندہ نہیں, جدو ساڈا بندہ بن کے آئے گا تیری سبحان ربی الاعلیٰ سے اثر پیدا ہو جائے گا. ہن سارے نمازاں پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم, کئی تہجد ٹائم اٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ انج روندے بھی نے. آدھے مولوی جی میں رو رو کے دعا کرنا تو قبول نہیں ہوندی, تو میں پھر اپنے آپ تے غور کرو نا کیوں نہیں قبول ہوندی. ورنہ اللہ تعالیٰ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرا بندہ دعا کرے ہاتھ چکے تے اسی انہوں خالی موڑیے. انہا مطلب تو انہوں بندیاں دی صف چے شامل نہیں ہویا جڑے اللہ نو چاہیے. وہ صف چے آنا تیری تو لین ہی غلط ہے. ایک بندہ بل ہی تار رہا نا بینک سے, وہ لین تو آؤٹ ہو جائے تو کی ہوئے گا. میرا خیال دی واری کل تک نہیں آئے گی. تو اسی تو لین تو آؤٹ لوگ ہے نا, وہ بھائی لین سے کھڑے ہوگا, وہ لین جدہ تعلق سیدھا ڈائریکٹ اللہ دی طرف ہے نا. تو لین تو آؤٹ مسلمان آندے نے دعا نہیں قبول ہوندی, انہوں صاف کر کے. ہوں تو دیکھو نا ہر بندہ میری بات تے فتویٰ نہ لانا, میری گلاں ذرا سیدھیاں سٹریٹ فارورڈ. کئی بندے پتہ کیوں ہوتا ہے السلام علیکم سلام لے لو. کئی بڑے بچے پرتپاک ماشاءاللہ کیا حال ہے جی طبیعت ٹھیک ہے اچھا مسلمان ہے. تو کئی السلام علیکم ابل دے بولنا ہی نہیں, انہیں چپ دا روزہ رکھے ہے تو جی بولے ہی بولے کوئی کلام ہی نہیں. اچھا یہ عام لوگ نا یہ ہور نے, انہوں دا اسلام بھی ہو رہے. تو جڑے میرے ورگے مولوی نے انہوں دا اسلام بھی پڑھا لکھیا ہوتا ہے, بلکہ میں انہوں دا تقوی بھی پڑھا لکھیا ہوتا ہے. کئی دفعہ کسی حضرت نو سلام بلاؤ, میرا خیال ادھی کنگل انہیں کو ہاتھ لاؤں نے, باقی تو ویسے ہی کرنٹ ہویا ہوتا ہے. تو دسو کہ جس بندے دا اے حال ہوئے جڑا مدعی اور مبلغ ہے, کیوں دی جناب ٹوپ ٹاپ ہی سا نہ لوے. وہ کہے کہ پتہ نہیں میں کیڑی چیز ہاں, ادھا کو ہاتھ لائے. جس بندے نو آپ تربیت دی ضرورت ہے, کسی دی کیا تربیت کرے گا بھائی جدی اپنی ہی تربیت ٹھیک نہیں, دوسرے دی اصلاح کس طرح کر سکتے. میرے استاد ہوندے سی دیوبندی سن, میرے والد صاحب دیوبندی سی 1993 چلے حدیث ہوئے. وہ دیوبندی استاد سی, بہت اچھے بندے سی, غلام حبیب صاحب. انہوں دی عمر ادو سی 85 سال. ایک دن میں نے کلاس سے پتہ کہ کہنے لگے, میں کوئی فتویٰ نہیں لان لگا نہ کوئی اللہ معاف کرے, یہ ممبر رسول تے بہ کے ایسی بات مت کرو کہ تھوڑا تقریر ہی ضائع ہو جائے. وہ میں نے اکثر پتہ کیا آدھے سی, میں نے آدھے سی وہ بیٹا صبغت اللہ, یہ جو مولوی ہوتا ہے نا مولوی, یہ مولوی کی مثال مولی کی مثال ہوتی ہے. مولی سارا کھانا ہضم کرتی ہے, خود ہضم نہیں ہوتی, شام تک اسی کے ڈکار آتے رہتے ہیں. بس یہ مولوی دوسروں کو ٹھیک کرتا ہے, خود ٹھیک نہیں ہوتا. او بھائی مولی نہ بنو, تھوڑی مہربانی مولی نہ بنو کہ دوجیاں دا کھانا ہضم کرو, اپنا اتھے لے کے کھڑے رہو. کیا اللہ دے ہاں کوئی پیشی نہیں. اب میں حدیث ذکر کر رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ مصعب بن عمیر گزرے آئے تے سرکار مدینہ دے ٹپ ٹپاں سو جاری ہو گئے نے, اور نال سرکار مدینہ دے او وقت بھی کمیں دا ہونا ہے. نبی پاک اندر ایک وقت آئے گا
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੇ ਅਨਵਾਓ ਇਕਸਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਪਰਦੇ ਲਟਕਣਗੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਰਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਗਲਾਫ 'ਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਵਾਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਕੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਾਬਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਹਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣੇ ਇੰਨੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਆਇਆ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬੰਨਿਆ, ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰਵਾਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ 2 ਬੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੌਰ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਬਸ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। 3 ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਬਹ ਪੱਠੇ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਠੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨਵਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਦਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਮਤ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ ਬਈ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਨਾ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। तो मैं अर्ज कर रहा कि इंसान किन्ने काम करता है। ये ਜਿਹੜੇ लोग साल बाद मस्जिद आते हैं, गुस्सा ना करना, की काम करते हैं? 3 टाइम खाना, सुबह 2 रोटियां, दोपहर को, शाम को, मुर्गे चरगे अलग, और शादी हो गई, बच्चे पैदा करना, सौ के सवेरे 9 बजे उठना, ये जिंदगी का मकसद है। ये काम करदे करदे मौत आ जाती है। तो फिर जानवर की जिंदगी तो साडी च कितना को फर्क है भाई। तो जे मेरा सरकार ये कहन के तुसी ते ऊठां वर्गे हो जेड़े सवारी दे काबिल नहीं, तो कितने को सी काबिल आ। तुहाडे रंग कहना मौलवी तो बड़ियां सख्त गल्लां करदा सी, ते तुसी किन्ने को नरम हो। तहज्जुद पढ़दे हो, इसराक पढ़दे हो, कि तलावत कुरान सारा दिन करदे हो, किन्नियां को दिन च दरूद नबी पाक ते कितना पढ़दे हो दिन च दसो ना। इस्तिगफार कितना करदे हो। और नबी पाक एक दिन के अंदर 70 दफा क्या 100 दफा इस्तिगफार करते हैं, तुसी कितना करते हो। तो जे मेरे रंगे ने कह दिता कि सरकार ने आख्या ये काम दे मुसलमान ही नहीं, बोलो मौलवी तो सानू लैणों ही ला गया, असीं तो मुसलमान ही नहीं। भाजी तुसी सारे ही मुसलमान हो, मेरे नालों बड़े तकवे वाले हो, लेकिन जिंज दा अल्लाह नूं चाहिदा उवें दे नहीं, बस फर्क इतना है, बात इतनी। अदरा तवज्जो करना। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक़्त भी आएगा एक खाना रखिया जावे ते एक चुकिया जावे। हुण ते खाणियां दियां फरावानियां ही इन्नियां हो गईयां ने, जिन्हां नूं पैसे तंग करदे ने वो घर पकांदे ही नहीं, बाहरों ही खांदे ने। 10-10 हज़ार खाना खा जाते हैं, बच्चों को लैके 12-12 हज़ार का खाना खा जाते हैं। तो गुआढ़ी का बच्चा आखे भी एक नान लेना चाचू 10 रुपये दो, चलो लानत है तेरी दौलत ते ले जाना। बल्कि तो बड़े रिसर्चर ने। एक बंदे ने किसी ने ना चौक च खड़े उन्हें पैसे मंगे तो उन्हें नहीं दिते, तो मैं अल्लाह के बंदे रब के नाम से मंगे दे देने।
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਚਰਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਨਜੂਮੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਰਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਵੱਜਦਾ? ਉਹ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਰਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਏ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨੇਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਇਤਨੇ ਲਟਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਚ ਲਪੇਟੀਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਖੱਟੂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਰਦੇ VIP ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ, ਉਹ ਕੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਪੇਟੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ VIP ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਦੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਕਾਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया है। नबी पाक ने मेरे परवाने एक भी वक्त आएगा, एक खाना रखा जाएगा, दूजा चुकया जाएगा। इंज दा भी टाइम आएगा, सुबह होर कपड़े होणगे, शाम नूं होर कपड़े होणगे। असी सुबह दफ्तर जाना ते लिबास होर हुंदा है, शाम नूं वलीमे ते जाना ते लिबास होर हुंदा है, स्लीपिंग करना ते रात नूं लिबास होर हुंदा है। एक एक बंदे दे 36 कपड़े रखे ने ते अल्लाह दे शुक्र दी फिर भी तौफीक कोई नहीं। और नबी पाक ने कपड़े भी वाफर, खाने भी वाफर, ते घर भी एडा सोना है कि जिवें बैतुल्ला नूं गुलाफ लिपटे ने। ते सहाबा ने नबी पाक जी फिर ते असीं कुरान पढ़ांगे, नमाज़ां पढ़ांगे, तारीफ करांगे। जदों रिज़क वाफिर होएगा, मकान चंगे होणगे, रिज़क कितना खाना वाधू होएगा। नबी पाक ने मेरे सहाबा हुण चंगे हो, भुखे हो, पर रब दे बंदे ते है हो। और जिन्हां रब इन्नी दौलत देगा, उन्ने ही अल्लाह दे बागी होणगे। ते जिवें सरकार ने आख्या उवें होया कि नहीं दसो? और जिवें सरकार ने आख्या उवें हो गया है कि नहीं? तुसीं तां घर वेखे ही नहीं। बड़े सालां दी गल है, 14 साल पहला जोहर टाउन मैं एक दफ़ा गया। वो कोई दोस्त कोठी बना रहे थे, उन्हें आखिया जी ये मास्टर टाइल वालियां दी कोठी बनदी। मैनू जाने बुला, मैं तो वैसे उन्हें मिलन गया। उन्हें कहा जी मैं तुसीं जिथों लंघ रहे हो मैं नाल ही काम कर रहा। चला गया। ये पुरानी बात है। अच्छा मैनू विखाण लग गया जी काह बनया, काह बनया। उदों मैनू याद जिहड़ा सामने इश्तिहार ने इस तो वड्डी उत्थे LCD लगी सी, वो मैं पहली बारी वेखी। फिर वो मैनू उत्थे लै गया। उत्ते एक मैं वेख्या जनाब शीशे का बनया जिवें दाने वाले भड़ोले नहीं होंदे गोल। मैं ये की है? वो भाई कहते जी ये नहान वाला है। मैं इहदे च किवें नहांदे ने, साडे रंगिਆਂ नूं की पता। उन्हें जी ये शीशा इस तरह ओपन होंदा है, इहदे अंदर इंटर हो जाओ, इहदे च तुहानूं साबण की भी लोड़ नहीं। वो विच जिहड़ा सिस्टम लगा ना सारा कुछ, गैसां भी विच ने, तौलीए की लोड़ नहीं, खुश्क खुश्क हो के बाहर आ जाओ। मैं अजीब काम है। मैं वो पहली बारी वेख्या।
میں انہوں پوچھا میں کہا یار یہ کنے کو دا ہونا ہے؟ میں دے ہی کیا کوئی ہمیں کوئی 20-30 دا ہونا ہے۔ وہ میں نے آدھا حضرت صاحب تو گل ہی کو آتی، انہیں جی یہ 12 لاکھ روپیے دا آیا ہے۔ میں کو خدا دے بندے ہو، یہ 12 لاکھ دی ایڈی سونی مسجد بن سکتی ہے، جنت سیدھا گھر بن سکتا ہے، کیسے پاگل لوگ نے۔ وہ میں نے کچن دسے، کچن تے اننے لاکھ لگا ہے۔ سانوں پنڈاں چ موج چولہے تے رکھو، روٹی تے روٹی پکدی، سالن ہانڈی دا بڑا بہترین پکدا ہے، کچن دے وچ کی ہوندا ہے؟ جویں کئی بندے نا برانڈڈ سوٹ پا لیندے نے، کنے دا ہے؟ اے 10,000 دا ہے۔ تو میں کہا بھی یہ 10,000 والا سوٹ کی تیرا تعارف کراؤندا ہے فلانا چودھری، یہ فلاں ہے، فلانے علاقے چ رہندا ہے، اینوں سلام کر۔ یہ 700 والا بھی بٹن ٹپدا ہے تو 10,000 والا بھی، یا 10,000 والا کو گل کر کے سناندا تو 10,000 والا لیا ہے نا، تو 2 والا لے لا، کسی 8 غریباں نو دے، تیرا رب تیرے تے راضی ہو جائے۔ اور 2-2 ہزار دا کسی غریب نو لے کے دے، رب بھی تیرے تے خوش ہو جائے، تیرے تے رحمتاں دا میਂਹ پا دے۔ بر سوچ اپنی اپنی ہے، ذرا دور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں ایک کوئی گل کیتی ہے تاں تے میرے رب نے آکھیا ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنو آمینو، او ایمان والے ہو ایمان لے آو، او مسلمانو مسلمان ہو جاؤ۔ تاں تے سرکار مدینہ نے دسیا کہ مسلمانہ دی کنڈیشن کیویں دی ہوئے گی۔ ترمذی دی حدیث عرض پیا کرنا وا، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے کہ لوگ اتنے بدل جان گے، اتنی تبدیلی آئے گی۔ نبی پاک نے اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمہاؤکم وامورکم شورا بینکم، نبی پاک فرما دے انج دا ٹائم ہوئے جدو تاڑے حکمران چنگے ہون گے، حکمران نیک ہون گے، تے سرکار مدینہ نے پیسے والے بندے سخی ہون گے۔ نبی پاک نے جدو معاملات مشورے نال طے ہون گے، پھر زمین دے اتے رہنا زمین دے اندر جان نالو بہتر ہوئے گا۔ اذا کان امراؤکم خیارکم، حکمران نیک ہون، ہوں تو تبدیلیاں ہی تبدیلیاں نا، اتنے بدلے نیک حکمران۔ لوگ عمر بن عبدالعزیز دا نام لے لینا، البدایہ والنہایہ، تسی عمر بن عبدالعزیز دی مثال پیش کر دے ہو، وہ سن نیک حکمران۔ کیڑا حکمران نیک؟ اسی تو جدوں دے جمے اساں تو کوئی نیک ویکھیا، بھی حکمران کو نیک ہوئے صاحب تقوی، کتنے نیک حکمران؟ عبداللہ بن عمر نیک ہے، البدایہ والنہایہ۔ عید آگے، عید بیٹیاں دیا نے ابو جی نویں کپڑے لینے نے، ابو امیر المومنین ہے تے بیٹیاں نو کپڑے لے کے دین جو گے پیسے نہیں نے، اور پھر جدو بیٹی آکھے بندے دے دل تے کی گزر دی، بیٹی جدو کویسچن کرے بندے دا دل پھٹ جائے۔ اور عبداللہ بن عمر نے پروانہ لکھے، رکا لکھے وزیر خزانہ نو کہ میری یہ بیٹیاں سوال کر دیا نے کہ عید تے لباس سے عید ہے تے میرے کول پیسے نہیں، تو اگلے مہینے دی تنخواہ میں نو ایڈوانس دے دے۔ وہ رکا گیا۔ پھر جڑا وزیر خزانہ سے ہوئی تے عبداللہ بن عمر دا تربیت یافتہ سے، ساڑھے دے تھے اتے تو تھلے تک جے ہو جیاں روحاں وہ جے فرشتے، دے ہو جے اتلے ہو جے تھلے۔ انہیں کیا رکا پڑیا، رکا امیر المومنین دا ہے، کسی عام انسان دا نہیں ہے، پڑھیا۔ وزیر خزانہ نے دی بیک لکھیا، الٹی سائڈ تک ہی لکھیا۔ جدو رکا واپس امیر المومنین کول گیا ہے تو انہوں نے ویکھیا دے پیچھے ایک کوئی گل لکھی ہے، آنا امیر المومنین تنخواہ ایڈوانس مل جائے گی، پر میں نے اتنی گارنٹی دو کہ تسی اگلے مہینے تک زندہ رہو گے، ایک گارنٹی چاہیے۔ انہیں آخیا تسی گارنٹی دو نا کہ اگلے مہینے تک زندہ رہو گے۔ عمر بن عبدالعزیز خاموش ہو گئے، بھئی یہ کون گارنٹی دے؟
یہ سن حکمران نیک. تو دعا کرو سانوں بھی کوئی لب جائے, ساڈی بھی کوئی دنیا بدل جائے. امام کائنات محمد الرسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان امراؤکم خیارکم, نبی پاک نے جدو حکمران نیک ہونگے وَسُورَا مَعْمُورُكُمْ سُورَا بَيْنَكُمْ, جدو معاملے مسریہ نال تے ہونگے. اور سرکار مدینہ نے اغنیاؤکم سمہاؤکم. ان کنے لوگ بدلے؟ ابھی پنڈا دے رہن والے لوگ ساڑھے دروازہ کو کھڑکاندہ سی نا, اے جی چوری صاحب نے ملنا ہے, چودھری باہر آ جاندہ سی. یعنی ڈور کھڑکایا نا تو ادو چودھری باہر آیا. ہن کتنے لوگ بدلے؟ دروازہ کھڑکاؤ جی چودھری صاحب نے ملنا ہے, اے وڈے چودھری نے ملنا ہے کہ نکے نو کہ درمیان والے نو. ہن ایک گھر چ اننے چودھری نے دسو, ایک گھر دے اندر سارے ہی چودھری ہو گئے, ہر بندہ ہی چودھر چاہتا ہے. اللہ نے چودھر انہاں کماں چ نہیں رکھی. اللہ نے تو ساڈا ہو جا تینوں ساری دنیا ہی چودھری مننے گی. اور اللہ نے تو ساڈا ہو کتے ویکھ, عزت چاہی دی ہے نا. اللہ نے تو ساڈا بن اسی ساری دنیا تیرے پیچھے لا دیں گے. اصل طریقہ کارے ہے. خیر بات لمبی نہ ہو جائے. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے, سرکار مدینہ نے دسے آوے, جدوں انج دے لوگ ہونگے دنیا تے امن قائم ہوئے گا, دنیا تے رہنا بہتر ہوئے گا. اور سرکار مدینہ نے وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ, نبی پاک نے جدوں حکمران گندے تے نکمے آ جانگے, ظالم حکمران آ جانگے, وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ, نبی پاک نے جدوں پیسے والے لوگ کنجوس ہو جانگے, کسے غریب نو فائدہ نہیں, کسے مسکین نو فائدہ نہیں. وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأَمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ, نبی پاک نے تواڈے سارے معاملے عورتاں دے سپرد ہو جانگے. سرکاراں دا جدو اے جا کام آ جائے نا, انی تبدیلی آ جائے, گندے حکمران تے ظالم غربت والے غریب لوگ پس جان. اذا كان امراؤكم شراركم وبخلاؤكم واغنياؤكم بخلاؤكم, پیسے والے کنجوس ہو جان. ان پیسے والے لوگ کئیوں رب نے بڑا بڑا دیتا ہے پر کسی نو دین دی اللہ توفیق نہیں دینا. انہوں رونا چاہیے تھا کہ اللہ تو میں نے توفیق نہیں دے رہا. پر ایتھے مسئلہ ہے کیڑا 10 روپیے بھی دے انہوں پروٹوکول چاہیے. میں کہوں ماشاءاللہ توڑی زندگی چ برکت, مال چ برکت, یہ برکت وہ برکت, پھر اگلے جمعے میں 2000 دے گا. یہ دماغ وچوں چیز کٹ کیوں نہیں سکتے تسی؟ میں کوئی مطلب کہ میاں مٹھو نہیں بن رہا, میں اپنی مسجد سے کدی نہیں اعلان کر دے. بس اینا کہی دے بھائی جڑے اتریاں منزلاں جو تھلے آ رہے ہیں ذرا اللہ دے گھر دا خیال کریا کرو, اللہ تہاڈا کرے. اس تو بعد کوئی گل نہیں کری دی. 40,000 45,000 اس تو بعد نہیں. کیوں؟ انہوں نے مائنڈ بنایا کہ بھائی یہ جڑے پوچھل لگ دی ہے چھڑ دیو, جڑا بھی دیو گے اللہ دے سٹیٹ بینک سے جمع ہو جائے گا. یقین رکھو, اعتقاد رکھو. لیکن اتنے تو بھاجی جڑا 5,000 دے وہ ویلا کران والا حساب ہے. اغنیاؤکم سمہاکم بخلاؤکم, غنی پیسہ دے وے تعریف چاہیے. اور پھر میرے نبی نے آکھا کہ 3 بندیاں نال جہنم دی آگ نو جلایا جائے گا. انہاں چے کہ سخی صاحب بھی ہے. انہوں یا اللہ میں کلے مسجد بنائی. اللہ آندہ جا کذب تا جھوٹ بولنا ہے, دنیا چ واہ واہ چاہیے دی. اللہ آندہ انہوں منہ تے منہ پھڑو جہنم چ سٹو. وڈا سخی بنے ہیں. اللہ کو لو ڈرو. میں ایک مثال دے کے بات ختم کرا کہ مولا سرگودے نا, سرگودے شاید کو جان دو, ڈاکٹر ظہیر صاحب نے اکھاں دے اسپیشلسٹ,
انہوں دا اپنا ہن پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی نرس بے پردہ نہیں ہے، کوئی عملہ بے نماز نہیں ہے۔ جدو نماز دا ٹائم ہوتا ڈاکٹر صاحب خود جماعت کراندے نے، کھانے دا ٹائم ہوتا مسلے دی کھا لیندہ ہے۔ پھر اکھاں تے جالا لگ جائے نا، لوگ اپریشن کراندے نے، انہوں رب نے شاید تقوی دی وجہ تو وہ چمٹی نال ہی چک لیندہ ہے، اتنا فن دیتا ہے اللہ نے۔ انہوں بڑیاں مسجداں بنوائیاں، انہوں دی بھی تربیت کرنے والا کو اللہ والا ہے۔ اچھا ڈاکٹر نے پیسے دینے نا لوگوں کو، کسی کو 20,000 30,000، پھر ساڈے رنگے مولویاں تو کہنا ہوتا جزاک اللہ خیر جی ماشاء اللہ تمہیں برکت دے، عزت دے، صحت دے، فلان دے، گردان پوری رٹی ہوندی ہے، وہ سنانی ہوندی ہے۔ تو مولانا غصہ کر دے آدھے جی تسی ڈاکٹر نو خراب کر دیو، کیوں نہ دیو؟ انہیں تسی اینو کیوں جزاک اللہ آکھے؟ مولانا لڑ پہ انہوں نے آکھے یہ ڈاکٹر ظہیر جزاک اللہ آکھے، تو کیا انہوں جزاک اللہ آکھے؟ انہوں نے آکھے ڈاکٹر ظہیر جزاک اللہ آکھے کہ ان دے پیسے چنگی تھا تے لگ گئے بھی پا جی جزاک اللہ خیر میرے پیسے لے جانا چنگی تھا تے لا رہے ہیں۔ یہ تو کام ہی الٹ ہو گیا۔ تا امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھنے وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، جدوں حکمران ظالم آ جان گے، گندے حکمران آ جان گے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، غنی لوگ پیسے والے کنجوس ہو جان گے، اور نبی پاک نے وَأَمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تواڈے کم عورتاں دے سپرد ہو جان گے۔ انج میں کوئی فتوہ نہیں لاندا، لیکن ساڑھے پاکستان چ ہر کام عورتاں دے سپرد ہے۔ بندے نے مولوی جی میرا تو فکر ہی لتھا ہے، جنی سیلری ہوندی اللہ علی دے ہاتھ تے رکھ دئی دی، سارا گھر دا سسٹم وہی چلاندی۔ مثلا مانو مہینے دا سامان لیاونا تے انہیں لیاونا ہے، بچیاں دے کپڑے لیاونے تے انہیں، میرے بھی کپڑے لیاوندی، میری بھی جُتی لیاوندی ہے۔ وَأَمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، سارے کام عورتاں دے سپرد۔ یہ آپ کچھ نہیں کر سکتا، پیسے بھی انہوں بڑھائے نے دے، پھر کتے ضرورت پوے، خاص کر جڑے سگٹاں پیندے نے دعا کرو اللہ ہدایت دے، انہیں نیڑے ہونا بیچارے ڈردے ڈردے 20 روپیے دے آ جائے میں سگٹاں لینیاں سی، وہ کہندی جڑا کل 100 دیتا وہ دس وہ کتے کیتا ہی، وہ کو کاؤنٹنٹ پہلے حساب مانگدا ہے، پھر جا کے انہوں اگوں ملتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں انج دے کام گھر گھر ہون نا تے زمین دے اتر رہن نال زمین دے وچ چلا جائیں تینوں چنگا ہوئے گا، عزت نال تے جائیں گا نا۔ عزت والی زندگی کیا عورت دے سامنے انج کھڑا ہے، چل ہن کٹ دے پھڑا دے، وہ تو منتاں ترلے تک آ جائے۔ تو نبی پاک دی بات سچ ثابت ہوئی کہ نہیں؟ انی دنیا بدل گئی، انہیں بدل گئے۔ میں حدیث عرض کی کہ مسلمان کیویں دا اللہ نو چاہیے، اسی کس طرح دے مسلمان ہیں؟ عطا اللہ نے آکھے اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا، اللہ فرما دے ایمان والے ہو ایمان لے کے آؤ۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں ایمان والے ایمان تو ہٹن گے، جویں اٹھاں دا ریوڑ ہوئے تے سواری دے قابل ہی نہ ہوئے۔ اللہ دے نبی جی اینیاں تبدیلیاں کیوں آن گیاں؟ نبی پاک نے میری اتباع چھڑ دین گے، کافراں دے پیچھے چل بین گے۔ اللہ دے نبی جی ذلیل کیوں ہون گے؟ اللہ دے نبی آدھنے نیک چلے جان گے، اے جی نکمیاں دی اللہ نو پرواہ نہیں ہوئے گی۔ سرکار آدھنے اللہ نو رزق بھی دے گا، ایک کھانا رکھیا جاوے چکیا جاوے، لباس بھی زیادہ، کمرے بھی زیادہ، مکان بھی اچھا، کوٹھی بھی اچھی، پر اس دے باوجود بھی اللہ دی بندگی تے شکر دی توفیق ہی نہیں ہوئے گی۔ کئی بندے میں ویکھے لاہور 2.5 لاکھ کرایہ ہوندا ہے، 3 لاکھ کرایہ ہوندا ہے، کوئی کام نہیں کر دے، کوئی بس کھان تو سوا، یعنی اللہ نے رزق وافر دیتا ہے تے پھر بھی مسجد سے آن دی توفیق ہی نہیں ہوئی، نماز پڑھنی نصیب نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، نیکی بھی میرا بھا جی اللہ دی توفیق تو بغیر ہوتی،
جدو رب توفیق کھچ لوے تو میں بڑے بدقسمت ہاں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔